آج 8 جون عالمی یوم سمندر منایا جا رہا ہے. اہم بات یہ کہ حیاتیات کا 80% انحصار سمندر پر ہے. 70% آکسیجن سمندر پیدا کرتے ہیں. تقریباً 3 ارب لوگوں کی روزی روٹی بھی اسی سمندر سے جڑی ہے، مگر اس کے صرف 1% حصے کو قانونی تحفظ حاصل ہے. سمندر میں نقصان دہ کائی، اس کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے. سمندری حیات ختم ہو سکتی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں جو ہم اس میں پلاسٹک اور ویسٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی. سمندری خوراک زہر آلود جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جو ویسٹ ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ سمندروں کی زندگی میں ہماری زندگی ہے تو اس کی حفاظت میں ہمارا تحفظ ہے. سمندر کے عالمی دن پر اس اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز کموڈور علی عباس صاحب. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. وعلیکم السلام. آئی ہوپ میں نے کچھ پوائنٹس ٹھیک بتائے ہیں. جی بہت اچھا ڈیٹا. تھینک یو ویری مچ سر. سر یہ بتائیں تھیم کیا ہے فار دس 2021 ورلڈ اوشن ڈے کا تھیم ہے دی اوشنز لائف اینڈ لائیولیہڈ. اوکے، لائف اینڈ، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کا سمندر کا تعلق زندگی سے. بے شک. اور زندگی اور لائیولیہڈ کیا ہے؟ جو ضروریات زندگی ہے، یعنی وہ معاش، یعنی وہ ضروریات جس سے زندگی کو سسٹین کیا جاتا ہے. تو یہ لائف اینڈ لائیولیہڈ جو ہے وہ اس سال کا تھیم ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز میں یہ دن منایا جاتا ہے 8 جون کو. رائٹ. سمندر ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، سمندر ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے، زندگی دے رہا ہے، زندگی دے گا، لیکن ہم سمندر کو تو زندگی نہیں دے رہے. ہم سمندر کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم سمندر کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم سمندر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہیومن ایکٹیویٹی کے اوپر یا ان ایکٹیویٹیز کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے جو سمندر کے لیے نقصان ہے. اچھا، میں اس بات سے آنے سے پہلے آپ نے کافی ایلیبریٹ طریقے سے آلریڈی سمندر کی افادیت بتا دی، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ مزید ڈویل کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز یا یہ ایجنسیز یا اب جو جتنا بھی لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمندر کی اہمیت کو اجاگر کر دیا. کسی کم از کم 32 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا سمندر کا، اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ 3 چیزوں کے ساتھ نتھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تاکہ اس میں سے آپ روزی تلاش کر سکیں، آپ تازہ گوشت، مچھلی وغیرہ، اور اپنے آرنامنٹس، پہننے کی چیزیں آپ کریں، اور معدنیات یا خزانے، اور اللہ کا فضل تلاش کریں. یعنی اس سے بڑی تو بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو سمندر ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہ جتنے بادل ہیں، ہوائیں ہیں، جو زندگی ارتھ پہ زندگی کا ذریعہ ہے، یہ سمندر کے ساتھ جڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی اس کرۂ ارض پہ جتنی بایو ڈائیورسٹی ہے یا کلائمیٹ کنٹرول ہے، وہ سب کچھ سمندر کے ساتھ ہے. اور اس کے اندر بیش بہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور بیش بہا اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانے چھپائے ہیں جو لوگوں کو، تو یہ کامن ہیریٹیج ہے آف مین کائنڈ. تو اس لیے زیادہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سمندر کے لیے نقصان دہ نہ ہو. سمندر کے اندر جو آبی حیات ہے، جیسے مچھلیاں ہیں، اور پتہ نہیں اتنے اقسام کی آبی حیات ہے جتنا ابھی تک ہم نے کاؤنٹ بھی نہیں کیا. تو اس کے اوپر چیلنجز کیا ہیں کہ ہم جتنا بھی ویسٹ سب کچھ بھیج رہے ہیں، اور نہ کہ کیمیکل بھیج رہے ہیں، اس کے اندر ڈال رہے ہیں، اور ایسیڈک اور ٹاکسک مٹیریل ڈال رہے ہیں، جس سے اس آبی حیات کو بہت بڑا خطرہ ہے، نقصان ہے. اس کے علاوہ ایک اور سمندر کی بہت بڑی اہمیت جو اگین میں قرآن سے بھی ریلیٹ کروں گا کہ جہازوں کا چلنا اور تجارت. پاکستان ایک بہت بلیسڈ اور خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی ہے، اور اس کے ساتھ سمندر جڑا ہوا ہے جو بہت سے ممالک کو بھی میسر ہے، لیکن سب ممالک کو میسر نہیں ہے. بہت سے لینڈ لاکڈ کنٹریز ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ صرف یہ ہم بڑا فائدہ ہمیں میسر ہے، بلکہ ہماری ساری تجارت جو 90% سے زیادہ تجارت ہے وہ سمندر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جتنا ہمارا انرجی سپلائیز ہیں، یا تیل ہے، یا کھانے پینے کا تیل ہے،
یعنی جس کو ایڈیبل آئل کہتے ہیں، یہ سب جو کہ ضروریات زندگی، یہ سب سمندر کے راستے آتا ہے اور اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو کوسٹل کمیونٹیز ہیں ان کا روزگار وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے غریب فشرمین مچھیرے وہ مچھلی، اور چونکہ ہماری جتنی مچھلی پکڑی جاتی ہے وہ ساحلی پٹی سے زیادہ تر نزدیک ہے، تو اس لیے پولوشن کا زیادہ اثر اس پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جائیں ہمارے مچھلی جہاں پہ فش ہاربرز ہیں یا جہاں پہ مچھلی آف لوڈ ہوتی ہے یا ان لوڈ ہوتی ہے، اور جو ہمارے پریزرویشن کے یا اس کو ویلیو ایڈیشن کی انڈسٹری ہے، وہاں پہ اگر جائیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی گندگی ہے اور اتنا وہاں پہ کسی قسم کی SOPs کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس لیے وہ بالکل یہ بہت زیادہ جو ہماری اکانومی کو ترقی دے سکتی ہے فشری ایکسپورٹ، اس کے اوپر بہت سے ممالک نے اس وجہ سے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہائیجینک طریقے سے ہم وہ سارا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کیونکہ وقت میں بس ایک بات میں اور ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے، سجیسٹ کیجئے لوگوں کو، سننے والوں کو، ہر پاکستانی کو، جو چاہے کراچی کا شہری ہو چاہے نہ ہو، وہ اس سمندر کے تحفظ کے لیے، آب حیات کے تحفظ کے لیے اپنے طور پر انفرادی حیثیت میں کیا کر سکتا ہے؟ نہ صرف میں یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انفرادی حیثیت میں، بلکہ حکومت وقت اور جو انڈسٹری ہے، بالکل ٹریٹڈ واٹر ہونا چاہیے۔ جی جی، سب سے پہلے جو انتظامی لوگ ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو انڈسٹری ہے ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ قوانین لاگو ہوں تاکہ وہ انٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ سمندر میں نہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ دیکھیں کہ پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کا استعمال ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے پچھلے 30-40 سال سے کہ ہم ہر چیز کو، تو ایسی کوئی پلاسٹک کی مصنوعات نہ خریدیں، خاص طور پر جن کو ہم کہتے ہیں سنگل یوز، یعنی جو ایک دفعہ استعمال کر کے شاپر میں ڈالا اور شاپر پھر آپ نے پہن لیا۔ ایسے تھیلے استعمال کریں، ایسے شاپر استعمال کریں جو ری یوزیبل ہوں، اور جتنا بھی آپ کا ویسٹ ہے اس کو اس طرح نہ پھینکیں کہ جہاں سے کسی اس کا خطرہ ہو، تو پراپر ڈسپوزل کا طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ، وقت بڑا کم تھا اس کے لیے معذرت، لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا تھا، اس پہ بات کرنی بھی ضروری، لیکن تو یہ سر کا پیغام بڑا ضروری، بڑا اہم، کہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہے، تبھی ہم سمندر کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں۔